بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی دیں گے۔ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، اور مجھے ان سب چیزوں کا انتظار رہے گا۔ وہ جو بڑا اہم ٹاپک یا اہم موضوع ہے وہ ہے سیلف مینجمنٹ، اور اس کا دوسرا نام جو ہے، یہ میری میگا پریزنٹیشن بھی اویلیبل ہیں اور بڑے ٹاپ لیول کے اداروں میں نے ان کو پیش کیا ہے۔ نیٹ پہ کوشش کیجیے گا یا مجھ سے رابطہ کیجیے گا، وہ بھی آپ کے ادارے میں پریزنٹ کی جا سکتی ہیں۔ سیلف مینجمنٹ کا دوسرا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹائل میرا یہی ہوگا، جو امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی وہاں میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا، باقی موٹی موٹی باتوں میں سلائڈیں گزارتا رہوں گا۔ تو یہ اس کا اوور ویو ہے کہ اس پریزنٹیشن میں ہم کیسے چلیں گے، ویڈیو میں کیسے کیسے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سلائڈ آپ کے کام کی نہیں ہے، یہ سلائڈ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہیپینس جس کو ہم کہتے ہیں وہ زندگی کا مقصد ہے، اور زندگی کا مقصد جو ہے وہی بندے کو زندہ رہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور یہ اٹ از ناٹ دا اسٹرانگسٹ آف دا اسپیشیز دیٹ ہیز سروائیو، ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ بٹ دا موسٹ ریسپانسو ٹو چینج۔ یہ ڈارون کی کوٹیشن ہے، اور اس میں بڑا خصوصی لیسن ہے کہ نہ جو ہے طاقتور ہونا گارنٹی ہے اور نہ انٹیلیجنٹ ہونا گارنٹی ہے، بلکہ وہی لوگ سسٹین کرتے ہیں جن کا رسپانس جو ہے پازیٹیو ہوتا ہے، یعنی جن کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے، سیلف مینجمنٹ جو ہے، یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور یہ ایک بہت اور خوبصورت اچھی کوٹیشن ہے پلیٹو کی کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو فتح نہیں کرتے وہ ساری عمر شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ سقراط کی ڈیفینیشن ہے، بہت زبردست نالج کی آگے میں بیان کروں گا کہ اس پریزنٹیشن کا کی میسج ہوگا۔ آپ کے پاس نالج کس قسم کا ہونا چاہیے، جس کو ہم بیہیورل نالج کہتے ہیں، اس سے ایٹیٹیوڈ بنے گا اور اس سے ہی آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس یا سیلف مینجمنٹ آئے گی۔ تو علم کی جو سب سے اعلیٰ ڈیفینیشن ہے وہ ہے ٹو نو تھائی سیلف، اپنی پہچان۔ اسلام میں ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو خدا کو پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اس کے بعد سیلف ڈسکوری کی نیڈ کیوں پیش آئی، اور یہ اس کے بغیر آپ کی عقل جو ہے ناممکن ہے۔ یہ سلائڈیں تھوڑی سی جو ہے اس کو میں گزاروں گا آگے، اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوتا ہے، نیگیٹیو امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ سلائڈ بڑی اہم ہے کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو، آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو آپ دیکھیں اس کو سلائڈ کو ذرا غور سے، تو آپ اپنی پرسیپشن کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ یہ ایک اور ویڈیو میں نے آسان گلاسز کی مثال دی تھی کہ بیٹھی بلی سامنے ہے اور اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ شیر ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو آپ کو چیزیں بہت بڑی نظر آتی ہیں، کامیابی بڑی منصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت وین ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی کامیابی کے لیے 3 دنیایں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، جس میں ٹرانسینڈل ورلڈ ہے، اس کے بعد پرسنل آپ کے ورلڈ ہے، اس کے بعد ریلیشن شپ جو ہیں لوگ فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وہ ہیں۔ اور ان 3 داروں کا جو سب سے زیادہ کامن پوائنٹ ہے، جس کو میں لکھا ہوا یہاں کور ایسنس، اور یہ کور ایسنس جو ہے یہ اصل ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ تو یعنی اگر آپ نے اپنی ریلیشنل لائف جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، پرسنل لائف کو بہتر کرنا ہے، اور ٹرانسینڈل لائف کو بہتر کرنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہ سلائڈ کا یہی اس میں لیسن آ رہا ہے۔ آگے یہ اس سے بھی خوبصورت سلائڈ ہے اور یہ اسی کی وضاحت ہے۔ یہ بھی وین ڈائیگرام ہے، ایک دائرہ جو ہے انٹیلیجنس کوشش، یعنی جو آپ کے عام مینٹل انٹیلیجنٹ ہے اس کی طرف آتا ہے، دوسرا ای کیو ایموشنل کوشنٹ ہے، اور تیسرا آپ کی پرسنالٹی ہے۔ تو سلائڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں، آئی کیو اور ای کیو میں سے دونوں کیو کامن نکال دیں تو آگے باقی بچتا ہے ای آئی، جو پھر دوبارہ جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس بنتا ہے۔ اور تیسرا دائرہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا دار و مدار آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ہے، اور ایٹیٹیوڈ کا دار و مدار آپ کی پرسنالٹی پہ ہے۔ اس لیے لوگ پرسنالٹی گرومنگ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں دیتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تینوں چیزوں کا جو کامن پوائنٹ ہے، درمیان میں آپ کو چھوٹے بوٹے بندہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو سیلف مینیج کیا ہوا ہے۔ یہ آگے جو ہے ایک بڑی خوبصورت مثال آگے وہ ٹائٹینک والی ہے
پہلے میں کئی ویڈیو وضاحت کر چکا ہوں 10-90% رول، اس کی یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع ہو جائے گا۔ یہ سلائڈ اس کی اچھی وضاحت کر رہی ہے 10% اور 90% کی، کہ آپ کا جو 10% جو چیزیں ہیں، مثلا نیچے اس کے دیکھیں EQ یعنی ایموشنل کوشنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس بتایا گیا ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی ٹاپ پرفارمنس جو ہے وہ EQ اگر آپ کا بہتر ہے تو وہ 90% ہو جائے گی، اس کے بعد باٹم جو ہے وہ بہتر 20% ہو جائے گی، اس کے بعد جن کا ایوریج ہے ان کا جو ہے وہ بہت کم ہے، اور 60% سکسیس جو ہے وہ کہہ رہا ہے EQ پر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ بھی کم ہے، 90% کرتا ہے۔ اور یہاں جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ کا تنا اس کا درخت کا جو ہے وہ اگر آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس ہے اور اس میں آپ ہائی گریڈ ہیں، باقی اس کے ٹہنیاں پتے پھل پھول وغیرہ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اگر تنا مضبوط ہوگا تو وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ایموشنل انٹیلیجنس اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ اپنے آپ کو سیلف مینیج کر لیں گے بڑے آسانی سے۔ اس کے بعد یہ بڑی خصوصی کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے، نہ وہ سرمایہ ہے، نہ نیچرل سورسز ہیں، اور نہ محنت و مزدوری ہے، بلکہ وہ نالج ہے جس کا پیچھے میں ذکر کیا تھا، ٹو نو دائی سیلف۔ آگے سلائڈ میں اس کی مزید وضاحت آئے گی، اور یہ سلائڈ اس کی اچھی وضاحت کر رہی ہے کہ ملین کوالیفیکیشن بھی آپ کے پاس ہوں، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ اکیلی جو ہے آپ کو منزل کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ پھر یہ ایک اور کوٹیشن ہے لیڈرشپ کے بارے میں کہ لیڈرشپ جو ہے، لیڈر کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینیج کیسے کر پاتا ہے، پھر لوگوں کو مینیج کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ اور کوٹیشن ہیں، سیلف اویئرنیس جو ہے اس کے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور یہ سیلف اویئرنیس یا سیلف مینجمنٹ اگر آپ میں آتی ہے، یعنی آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو کنٹرول کر لیتے ہو، تو اس کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کا انر سیلف جو ہے اس کو کنٹرول کرو، تاکہ انٹرنل کنورسیشن جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں گی، اور وہی آپ اس کو بتائیں گی کہ آپ نے آپ کو کنٹرول کر لیا، آپ نے اس کو نہیں کر لیا۔ یہ ایک سلائڈ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ ماما جو ہے چھوٹے بچے کے ساتھ دیکھ کر نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ میں نے جو کچھ آپ کو کہا ہے آپ نے وہی سمجھا جو آپ سمجھنا چاہتے تھے، لیکن جو آپ نے سنا ہے وہ تو آپ نے سمجھ لیا، جو کچھ میں نے کہا ہے ضروری نہیں میں وہی ہو جو میں کہنا چاہتی تھی اور آپ کو سمجھانا چاہتی تھی۔ یہ سلائڈ بڑی خوبصورت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 360 ڈگری فیڈ بیک یا 360 ڈگری جو ہے ایویلیویشن۔ یہ دیکھنے میں جو ہے وہ معمولی سی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں بڑا اہم ایک میسج ہے کہ 360 ہے کیا۔ 360 اگر آپ غور سے دیکھیں تو 4 کوارٹرنٹ ہوتے ہیں، اور 4 کوارٹرنٹ سے مطلب ہوتا ہے پہلا کوارٹرنٹ اس کا سیلف ہے، دوسرا اس کے سپروائزر کا ہے، تیسرا اس کے پیئر جو ہیں، اور چوتھا اس کی مینجمنٹ یا اس کی ڈائریکٹ جو رپورٹ سے ڈاٹا آتا ہے وہ یہ ہے۔ تو چاروں اگر جو ہیں آپ انالیسس کریں گے، جس کو ہم سوٹ انالیسس بھی کہتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کو جو مینجمنٹ ہوگی وہ ٹاپ مینجمنٹ ہوگی، وہ سیلف مینجمنٹ ہوگی، اس میں آپ کی عقل کا بڑا عمل دخل ہے، علم کا بڑا عمل دخل ہے، اور وہ کون سا علم ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے، یہ بڑی ایک مزاحیہ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم واٹر کولر ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہے 20% صرف کنٹریبیوٹ کرتی ہے جو ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کرتے ہیں، 80% جو ہے وہ کلچر ویلیو چینج کرتی ہے، اور کلچر ویلیو سے یہاں وہ مراد دے رہا ہے لوگوں کے رویے، لوگوں کی انفارمیشن، لوگوں کی قسمیں، لوگ کیسے غلطیوں کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد کیسے نفع نقصان ہوتا ہے، انعام اور سزا کیسے دی جاتی ہے، انفارمیشن کیسے شیئر کی جاتی ہے۔ یہ واٹر کولر ٹیکنالوجی اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جب وہاں پانی پینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جو ہے ڈفلی، اپنا اپنا راگ، وہ اپنے رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں، وہاں سے اگر ڈاٹا اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ڈاٹا بہت اتھینٹیکیٹ ہوتا ہے، اس میں انفارمیشن بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے، تو وہی نالج اصل نالج ہوتا ہے۔ اس کے بعد نالج کی بڑی خوبصورت وضاحت کر رہا ہے کہ وہ نالج جو ہے نو دائی سیلف کیسے آئے گا، تو اس کا مطلب ہے نو ہاؤ آپ کو ہونی چاہیے، نو وائی ہونا چاہیے، اور وٹ کا نو ہونا چاہیے، ہو کا نو ہونا چاہیے، ویئر کا ہونا چاہیے، اور وین کا ہونا چاہیے، کہ کیا چیز آپ کیسے کریں گے، کیوں کریں گے، کب کرنی ہے، کس نے کروانی ہے، کہاں کرنی ہے، اور کون سا وقت مناسب رہے گا۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ وہ کپلنگ اس کی کوٹیشن کہہ رہے ہیں، اس کا وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دیر آر 6 سرونگ مین دے ٹاٹ می آل آئی نو دیئر نیمز آر ہاؤ، وائی، وٹ، ہو، ویئر اینڈ وین، کہ یہ 6 W جو ہیں جس کو ابھی میں نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے خدمت گزار ہیں، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں نے سیکھا ہے، میں دنیا کو سکھایا ہے،
وہ یہی 6 استاد ہیں میرے، اور میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ تو یہ وہ علم ہے جو آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور یہی آپ کے بیہیویئر اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کو نکھارے گا، یہ سلائڈ یہ بتا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ آگے مختلف سیلف مینجمنٹ جو ہے، کون سی سیلف مینجمنٹ بیسٹ مینجمنٹ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، لیکن جو وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں میرے خیال ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اور اس میں جو اصل چیز آئے گی آگے 7S اسٹریٹجی جو ہے، یہ بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ آپ کا 90-10% رول ہے، جس کو ہم آئس برگ پرنسپل یا آئس برگ فینومینا بھی کہتے ہیں، کہ آپ کامیابی جو ہے اوپر جو 10% ہے اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ کامیابی نیچے جو IQ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، EQ کامیابی کی گارنٹی ہے، جو آپ کا 90% ہوتا ہے۔ اور ٹائٹینک کی فلم میں دیکھیں تو ٹائٹینک کا ڈوبنا اس بات کی اشارہ ہے کہ 90% کو اگنور کرنے کا مطلب ہے 90% جو بلکہ 100% ناکامی، وہ ڈوب کے مر گئے تھے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی میں ساری خواہشیں جو ہیں وہ ڈوب کے مر جائیں گی اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو۔ یہ EQ کی مختلف قسم کی مثالیں ہیں کہ وہ کامیابی ناکامی جو ہے کیسے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ یہ سب سے اہم سلائیڈ ہے جس کو ہم 7S اسٹریٹجی اور 7S فارمولہ بھی میں کہتا ہوں۔ اگر آپ نے سیلف مینجمنٹ کرنی ہے یا ایموشنل انٹیلیجنس حاصل کرنی ہے تو یہ گارنٹی ہے اس چیز کی کہ اگر 7S آپ کے پورے ہیں تو آپ نے سیلف مینجمنٹ بھی کر لی ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی کمال کی حاصل کر لی ہے، کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سیلف اسٹیم، اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ دوسرا ہے سیلف کانفیڈنس، اس سے آپ میں سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ تیسرا ایسا ہے سیلف ریگولیشن، آپ کی لائف میں ریگولیرٹی آ جائے گی، پنکچویلٹی آ جائے گی۔ چوتھا ہے سیلف کنٹرول، آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول انر آؤٹر آ جائے گا۔ اور پانچواں ہے سیلف کمٹمنٹ، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیں گے، کمٹڈ ہو جائیں گے، ڈیووشن ہوگی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور چھٹا ہے سیلف اویئرنیس، اور پھر ساتواں آٹومیٹیکلی ہے سیلف مینجمنٹ۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہیں، لو اس کا معیار ہے، لو سیلف مینجمنٹ کب ہوگی، ہائی سیلف مینجمنٹ کب ہوگی، اس کی آپ نے کیسے گریڈنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال آئے گا یا کیوری آئے گی تو اس میں وضاحت کروں گا، یہ کیسے آپ نے سیڑھی پہ چڑھنا ہے، اور وہ سیڑھی جو ہے جو پیچھے میں نے بتائی ہے وہ 7S پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اگر آپ سیلف مینج کر لیں گے، تو اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ سیلف مینجمنٹ کی کچھ ٹیکنیک ہیں، یہ سوچ آپ کو بتا رہا ہے، وقفہ جو ہے اسٹریٹجیز ہیں، لیکن جو اسٹریٹجیز میں نے پیچھے بیان کر دی ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اس کے علاوہ بعد ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اب آخری گر جو بتا رہا ہے سلائیڈ میں کہ اگر آپ نے سیلف مینج کرنا اپنے آپ کو، ایموشنلی انٹیلیجنس میں اسٹرانگ ہونا ہے، تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام ہے کہ آپ نے سچویشن کو انالیسس کرنا ہے۔ ڈیسیجن میک کرتے وقت آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ رسپونڈ کرنا ہے، اور پھر آپ کا جو آپ کا ذاتی زندگی اور آپ کا جاب جو ہے اس میں پرفارمنس آپ کی بہتر ہوگی، جس کو ہم ورک لائف بیلنس کہتے ہیں۔ کہ سیلف مینجمنٹ کی بڑی سادہ وضاحت ہے کہ شیشے میں وہ بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو میں نے جو کہا تھا شیشے میں جو EQ ہے وہ آپ کا انر سیلف ہے، اور باہر آپ کھڑے ہیں، تو اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ سیلف مینج ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کی سیلف ٹاک جو ہے وہ وہی ہونی چاہیے، یعنی آپ کی انر ٹاک جو ہے، یعنی کوئی انٹرنل ہم کنورسیشن کہتے ہیں یا انٹرنل کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور باہر جو آواز آ رہی ہے جس کو ہم آؤٹر ٹاک کہیں گے یا آؤٹر کمیونیکیشن کہیں گے، اگر یہ دونوں برابر ہیں تو آپ کی سیلف ٹاک پازیٹیو ہے، آپ سیلف مینیجر ہیں، اور آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے الٹ ہے، اور یہ نیچے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ورک لائف ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے ایموشنل کوشنٹ پہ یا ایموشنل انٹیلیجنٹ پہ، اور جو اس سیلف مینیجر ہوتے ہیں وہی سروائیو کر پاتے ہیں۔ یہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ایک جہاز جو ہے وہ پائلٹ جو ہے وہ سمندری جہاز والا اس کو بچا کے لے کے جا رہا ہے، اور اس کا پھر وہ سادہ فارمولہ آگے بتا رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، وہ ہے لیڈ کرو، اور لیڈ بھی کرو آگے کس طریقے سے نائسلی۔ تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ لیڈ سے وہ کیا مراد ہے، کہ آپ پہلے لسن کریں، وہ آپ کو غور سے سنیں، پھر اس کو ایمفسائز کریں، غور و فکر کریں، اگر آپ کی غلطی ہے تو اپالوجائز کریں، نہیں ہے تو آگے بڑھیں، اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی کوچ یا مینٹور کی ضرورت ہوگی، ایسا بندہ جو نیگیٹو سچویشن کو نیوٹرلائز کر دے اور امیڈیٹلی وہ سچویشن کو بھانپ لے اور اپنی وضاحت کر دے، یعنی آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہہ دیں، اور پھر آپ کی جو ڈیزائر ہے
وہ ڈیزرو ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ یہ ایرسٹوٹل کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ہر بندے سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن ناراضگی جو ہے رائٹ پرسن سے، رائٹ ڈگری کے ساتھ، رائٹ ٹائم پہ، رائٹ پرپز کے ساتھ، رائٹ وے کے ساتھ ناممکن ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز رائٹ طریقے سے کرنا بڑا مشکل ہے، دوسرے طریقوں سے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو میں نے جتنی بھی وضاحت کی ہے، اس پوری ویڈیو جو ہے پوری، اس میں جو چیزیں سب سے اہم ہیں وہ ہیں دو یا تین شعر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سیلف مینجمنٹ کا سب سے اچھا جو وضاحت ہے وہ یہ ہے، اقبال کا شعر ہے: خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، جب آپ کی رضا خدا کی رضا بن جائے تو آپ سمجھ لیں سیلف مینجڈ ہیں، آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس 100% ہے۔ دوسرا شعر ہے بڑا خوبصورت: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ وہ ٹو نو تھائی سیلف والا چکر ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں، مجھے خود پہچان لے گا۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے خلیل جبران کی کہ مجھ سے جب بھی لوگوں نے کوئی سوال پوچھا، میرے پاس ہر سوال کا جواب تھا سوائے ایک سوال کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ سوال کون سا تھا، اس نے کہا وہ سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں۔ بولے شاہ کا بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ کی جانا میں کون، بولے کی جانا میں کون۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بولا ہی کہتا ہے، بولے اسی مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔ تو یہ کچھ چیزیں جو تھیں جو میری سمجھ میں آئیں، کیونکہ یہ میری میگا پریزنٹیشن بہت لمبی چوڑی تھی، پھر بھی میں نے کافی جو ہے اچھی باتیں اس میں کی ہیں سیلف مینجمنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس پہ۔ اس میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا، مجھے اپنی رائے جو ہے وہ اس سے آگاہ کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اس کو کمنٹ بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور پہلے